2.25 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से हस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में ज़ुबैदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. OIC اور عرب لیگ کا ہنگامی اجلاس، غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ سعودی عرب میں عرب و اسلامی ممالک کا مشترکہ غیر معمولی سربراہی اجلاس جاری ہے، جس میں فلسطین کے علاقے غزہ میں جاری اسرائیلی ریاستی دہشت گردی کے خلاف لائحہ عمل پر غور کیا جا رہا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق غزہ کی صورتحال پر اسلامی تعاون تنظیم اور عرب لیگ کا مشترکہ ہنگامی اجلاس سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں جاری ہے۔ اجلاس میں غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا۔ اجلاس میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان، ایرانی صدر ابراہیم رئیسی، فلسطین کے صدر محمود عباس، امیر قطر اور دیگر ممالک کے سربراہان سمیت نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ بھی شریک ہیں۔ وزیر اعظم بھی سربراہ اجلاس سے خطاب کریں گے۔ قبل ازیں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے ریاض میں فلسطینی صدر محمود عباس کے ساتھ ملاقات کی۔ اس موقع پر انہوں نے فلسطینی عوام کے ساتھ پاکستان کی غیر متزلزل حمایت کا اظہار کیا۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کی جانب سے پاکستان سے سخت مطالبات کیے جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق IMF مشن کے مختلف محکموں سے تکنیکی سطح کے مذاکرات ختم ہو گئے۔ تکنیکی سطح کے مذاکرات میں FBR نے IMF مشن کو ٹیکس محصولات پر مطمئن کیا۔ IMF مشن کے فیڈرل بورڈ آف ریونیو، وزارت خزانہ اور اسٹیٹ بینک سے پالیسی سطح کے مذاکرات پیر سے شروع ہوں گے۔ پالیسی سطح کے مذاکرات میں وزارت خزانہ کو سخت مطالبات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ وزارت خزانہ کے ذرائع کے مطابق پالیسی سطح کے مذاکرات میں وزارت توانائی اور وزارت پیٹرولیم سے نئے مطالبات کیے جا سکتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق شیڈول کے مطابق IMF مشن کے ساتھ معاشی ٹیم کے مذاکرات 15 نومبر تک مکمل ہوں گے۔ نگراں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمد اعظم خان انتقال کر گئے۔ گزشتہ روز نگراں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اعظم خان کو طبیعت خراب ہونے کے باعث نجی اسپتال منتقل کیا گیا، تاہم وہ جاں بحق نہ ہو سکے۔ طبی عملے کا بتانا ہے کہ اعظم خان کو مختلف قسم کی بیماریوں کا سامنا تھا۔ انہیں بخار اور ڈائریا کی شکایت تھی، جس کے باعث انہوں نے گزشتہ روز صوبائی کابینہ کے اجلاس میں بھی شرکت نہیں کی تھی۔ اعظم خان کی نماز جنازہ 4 سدہ میں ان کے آبائی گاؤں میں ادا کی گئی، جس میں عوام کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ پشاور یونیورسٹی سے قانون کی تعلیم حاصل کرنے والے اعظم خان ریٹائرڈ بیوروکریٹ تھے اور انہوں نے اسسٹنٹ کمشنر اور کمشنر کے عہدوں پر بھی کام کیا۔ اعظم خان چیف سیکریٹری اور مختلف وزارتوں کے سیکریٹری کے طور پر بھی خدمات انجام دے چکے ہیں۔ یاد رہے کہ اعظم خان کو خیبر پختونخوا کی حکومت کے خاتمے کے بعد اپوزیشن لیڈر کی جانب سے پیش کیا گیا تھا، اور جب یہ نام سابق وزیر اعلیٰ محمود خان کے سامنے رکھا گیا تو انہوں نے فوری طور پر اعظم خان کو نگراں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا تعینات کرنے کی منظوری دے دی، اور پھر اعظم خان نے 21 جنوری 2023 کو بطور نگراں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا عہدے کا حلف اٹھایا تھا۔ اعظم خان کے ایک بھائی عباس خان خیبر پختونخوا کے IG رہ چکے ہیں، جبکہ ایک بھائی شجاع خانزادہ وزیر داخلہ پنجاب رہ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ سابق MPA تاج محمد خانزادہ، گوہر ایوب اور عمر ایوب بھی ان کے قریبی رشتہ دار ہیں۔
اسد عمر کا سیاست چھوڑنے کا اعلان، پی ٹی آئی کی رکنیت سے بھی مستعفی۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد عمر نے سیاست سے مکمل طور پر علیحدگی کا اعلان کر دیا۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں اسد عمر نے لکھا، میں نے سیاست کو مکمل طور پر چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ریاستی اداروں کے ساتھ تصادم کی پالیسی سے متفق نہیں ہوں، اور ایسی پالیسی ریاستی اداروں کے ساتھ شدید ٹکراؤ کا باعث بنی ہے جو کہ ملک کے مفاد میں نہیں۔ اسد عمر نے پی ٹی آئی کی بنیادی رکنیت سے بھی مستعفی ہونے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ میں ان تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے عوامی زندگی میں میرا ساتھ دیا۔ خاص طور پر میں NH54 کی ٹیم اور ووٹرز کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے مجھے 2 بار منتخب کیا۔ اللہ پاک پاکستانی قوم پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ الیکشن مہم، JUI سربراہ فضل الرحمان کا ملک بھر میں جلسوں کا فیصلہ۔ جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے الیکشن مہم کے لیے ملک بھر میں جلسوں کا فیصلہ کر لیا۔ ترجمان JUI فے حافظ غضنفر نے بتایا کہ مولانا فضل الرحمان الیکشن کیمپین کا آغاز پنجاب سے کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان اتوار کو GPO چوک مری میں تاریخ ساز آئین شریعت و تحفظ بیت المقدس کانفرنس سے خطاب کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان اسلام آباد سے مری تک ایک عظیم الشان ریلی کے ساتھ جائیں گے۔ ترجمان JUI نے مزید بتایا کہ ریلی کا آغاز اسلام آباد کنونشن سینٹر چوک سے صبح 9 بجے ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان کی ریلی کا مختلف مقامات پر پرتپاک استقبال کیا جائے گا۔